ہم جب نماز شروع کرتے ہیں رفع الیدین نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم میں تو کرتا ہوں، میں تو کرتا ہوں تکبیر و حد تسلیم، میں تو کرتا ہوں تحلیل و حد تسلیم، تکبیر و حد تحریم، حدیث پر کس نے کہا نہیں کرتا؟ آپ رکوع کی نہیں کرتے جو حدیثوں میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے. ایک منٹ ذرا رکنا، ایک منٹ. آپ سجدوں کی رفع الیدین نہیں کرتے جو حدیثوں میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں کرتا؟ جب میں نے نماز کا لیکچر ریکارڈ کروایا تھا نا 70A مکمل نماز محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 140 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، اس میں نے بتایا تھا کہ سجدوں میں رفع الیدین کرنا، اس کی جتنی مرفوع احادیث ہے نا وہ سب کی سب ضعیف ہے. جس میں سنن نسائی کی ایک روایت ہے جسے شیخ البانی صحیح کہتے ہیں، شیخ زبیر الزئی صاحب ضعیف کہتے ہیں، وہ یہی روایت ہے قتادہ والی. اس میں قتادہ نے ان سے روایت کیا اور قتادہ مدلس بھی ہے. اگر مدلس نہ ہو تو پھر ان والی روایت صحیح ہوتی ہے، صرف مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہے. لیکن یہ بات صحیح ہے جو انجینئر صاحب نے کہی ہے کہ جو شعبہ ہے نا، امام شعبہ، یہ تدلیس کو بڑا برا جانتے تھے. امام شعبہ کا قول صحیح سند کے ساتھ ہے، وہ کہتے ہیں میں زنا سے بدتر تدلیس سمجھتا ہوں، اور اگر میں قتادہ سے یا آمش سے میں بیان کر رہا ہوں نا ان کے ساتھ، ان کی روایتیں ان والی میں بیان کر رہا ہوں تو وہ سماع کی تصریح پہ محمول ہوں گی. میں نے جب تک سماع کی تصریح نہ کروں میں ان کی ان والی روایت نہیں لیتا. تو اگر واقعی یہ امام شعبہ نے روایت کیا ہے نا قتادہ سے تو وہ ان والی روایت بھی صحیح ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو سنن نسائی کا ٹیکسٹ موجود ہے نا، اس میں یہ روایت غلطی سے لکھی گئی ہے کہ یہ شعبہ نے روایت کی ہے قتادہ سے، حالانکہ یہ شعبہ نہیں ہے، یہ سعید ہے. سعید جس طرح عربی میں لکھا جاتا ہے اور شعبہ تقریباً ملتے جلتے ہی اس کی ورڈک بنتی ہے، صرف نقطوں کا فرق ہے. یہ کاتب کی غلطی ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ سنن نسائی جو صغرا ہے، جو ہمارے پاس 5671 حدیث کا مجموعہ ہے، یہ جو کتب ستہ میں، یہ اوریجنل امام نسائی کی کتاب نہیں ہے. اوریجنل کتاب جو ہے وہ آلموسٹ 12,000 حدیث پہ مشتمل سنن نسائی الکبری ہے. اس کی تلخیص یہ کی تھی ان کے شاگرد ابن السنی نے، ٹھیک ہوگا، اور اس کی تلخیص کی ہے تو وہ اوریجنل کتاب ہے. اس اوریجنل کتاب کو دیکھیں تو اس میں وہ آپ کو مل جائے گا، وہیں پہ سعید ہی نام لکھا ہے، اور اس لیے پھر قتادہ کی تدلیس کی وجہ سے روایت ضعیف ہو جائے گی. یہ میں نے آلریڈی اس کو بیان کیا ہوا تھا. تو جب بھی آپ کو سنن نسائی کے اندر کوئی ایشو آئے تو سنن نسائی الکبری کھولیں، اس کی سند میں جو الفاظ لکھے ہوں گے وہ صحیح الفاظ ہوں گے. البتہ صحابہ کرام سے سجدوں کے درمیان رفع الیدین کرنا ثابت ہے، لہٰذا ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں. میں خود بھی کر لیتا ہوں، ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ لیتا ہوں. ابن زبیر کا المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے. تو سجدوں کے رفع الیدین پہ جز جو رفع الیدین امام بخاری کی کتاب ہے، اور میں نے اپنے پمفلٹ پہ بھی اس کا ریفرنس لکھا ہے 105 نمبر، کہ انس ابن مالک دونوں سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرتے تھے. اگرچہ امام بخاری نے اس کے ساتھ لکھا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر عمل وہ ہے جو نبی علیہ السلام سے مرفوعاً ثابت ہے. انہوں نے اس عمل کو غلط نہیں کہا، امام بخاری نے اس کو جائز سمجھا ہے. لیکن امام بخاری کا موقف یہ تھا کہ سجدوں میں رفع الیدین نہ کرنا بہتر ہے، سنت طریقہ وہ ہے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب کوئی صحابی بھی عمل کر دینا اور دوسرا صحابی مخالفت نہ کرے تو وہ بھی سنت مانی جائے گی. تو سجدوں میں رفع الیدین اگر کوئی کر لیتا ہے تو بالکل جائز ہے. تو امام بخاری نے لکھا کہ سجدوں میں رفع الیدین انس بن مالک کرتے تھے، اور ساتھ انہوں نے لکھ دیا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ نہ کیا جائے کیونکہ اکثر روایات نہ کرنے کی ہیں. اس سے امام بخاری نے کیا رزلٹ نکالا کہ یہ سجدوں کے درمیان کا رفع الیدین ہے. لیکن ہمارے اہل سنت نے مطلب نا یہ حدیث ہضم نہیں ہوتی تھی، تو انہوں نے اس حدیث کے ساتھ انجینئرنگ کرنی شروع کر دی، جس میں میرے استاد شیخ زبیر الزئی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی یہ غلطی بھی معاف کرے، باقی غلطیاں بھی وہ بھی شامل ہیں. انہوں نے اس کے ساتھ فٹ نوٹ پتہ کیا لکھا کہ یہ سجدوں کے درمیان والا رفع الیدین نہیں ہے، بلکہ یہ 2 رکعتوں کے بعد والا رفع الیدین ہے. اور انہوں نے کہا یہ جو الفاظ ہے نا سجدتین، بین السجدتین، تو سجدتین سے مراد ہے رکعتین. اچھا یہ بات ٹھیک ہے، سجدتین سے مراد رکعتین بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ اپنے اسلوب میں. وہ کیسے؟ امام ترمذی جو ابو حمید سعدی کی 10 صحابہ والی حدیث لے کے آئے نا، اس میں الفاظ ہیں کہ اذا قام من السجدتین، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدتین سے کھڑے ہوتے تھے، یعنی 2 رکعتیں پڑھ کے، تو تیسری رکعت کا آغاز بھی رفع الیدین سے کرتے تھے. تو وہ تو الفاظ ہے اذا قام من السجدتین، 2
سجدوں سے سجدتین 2 رکعتوں سے سجدہ کا پھر امام ترمذی 7 کامنٹس کیے یہاں سجدتین سے مراد رکعتین ہے. یہ عرب میں دونوں طرح یہ بولا جاتا ہے. لیکن سر امام بخاری نے یہ نہیں لکھا, انہوں نے لکھا ہے بین السجدتین, اذا قام من السجدتین نہیں ہے, اور بینہ کہتے ہیں بٹوین. اچھا, اور اگر یہ کہیں کہ بٹوین سے مراد ہے 2 رکعتوں سے کھڑا ہو کے وہ بٹوین اتنا لمبا کہانی کرائیں, تو سر امام بخاری نے ساتھ اس کا چور دروازہ بند کر دیا. امام بخاری نے اس کے ساتھ لکھا ہے لیکن نبی علیہ السلام کا عمل افضل ہے, وہ زیادہ ثابت ہے کہ سجدوں کے درمیان رفع دین نہ کیا جائے. تو اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر 2 رکعتوں کے بعد والا رفع دین بھی ختم ہو جائے گا, کیونکہ اگر آپ وہ سجدتین کو رکعتین مانیں گے, اور امام بخاری صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھ رہے ہیں 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے وقت, جب کھڑے ہوں تو تیسری رکعت رفع الیدین سے شروع کرنا. تو کہانی جو ہے نا وہ پکڑی جاتی ہے. یہ کہانی تھی, لیکن شیخ زبیر صاحب کے شاگرد ہی ہیں ایک غلام اسوہ ظہیر حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, انہوں نے 2011 کی بات ہے, 10-11 کی, میں ان کو ایک دفعہ ملنے کے لیے گیا ان کے گھر. تو ان دنوں وہ نیا انہوں نے رسالہ نکالا تھا ضرب حق کے نام سے نا, قافلہ حق نکلتا تھا الیاس گمن صاحب کا دیوبندیوں کا, اس کے جواب میں انہوں نے نکالا ضرب حق, دونوں سرگودے سے نکلتے تھے. تو اس کا پہلا یا دوسرا رسالہ تھا, تو وہ پرنٹ ہوا ہوا نا ان کے سامنے پڑا ہوا, اور اس میں انہوں نے سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے مسئلے کو انہوں نے ڈسکس کیا ہوا. تو بڑے پریشان بیٹھے ہوئے. تو میں نے کہا شیخ صاحب کیوں پریشان ہے؟ کہتے ہیں یار یہ مجھ سے ایک جملہ غلط لکھا گیا ہے اس میں, اب لیکن پرنٹ ہو چکا ہے. میں نے کہا کیا ہم نے یہ لکھ دیا اس میں کہ یہ حضرت انس ابن مالک کا ذاتی عمل تھا. تو کہنے لگے یار یہ تو ہمیں نہیں لکھنا چاہیے, صحابہ سے اگر کوئی عمل ثابت ہو ہمیں ان کے ذاتی عمل کا مطلب ہے ہم ان کے عمل پہ نہیں چلیں گے, تو یہ سلف کا منہج نہیں ہے. صحابہ سے اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو ہمیں یہ الفاظ نہیں لکھنے چاہیے تھے. اور میں اس میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں, واقعی ہم بھی یہ کہتے ہیں. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں یہ صحابی کا عمل ہے, کون سا نبی علیہ السلام کا ہے. اس طرح مذاق نہیں ہونا, صحابہ اور اہل بیت ہی تو ذریعہ دین سمجھنے کا. اور اسی دن میں نے ان کو مکتبۃ الشاملہ بھی انسٹال کر کے دیا تھا ان کے کمپیوٹر پہ. پہلی دفعہ غلام اسوہ ظہیر صاحب کو میں نے ہی مکتبۃ الشاملہ سکھایا بھی تھا اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں. الحمدللہ یہ صدقہ جاریہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کھاتے میں ڈالا. تو اس طرح کے یعنی معاملات ہو جاتے ہیں. آخر میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ سنا دیتے ہیں. ہمارے یہاں پہ ایک بھائی ہیں جہلم شہر میں نا, تو جب 2008 میں نے نیا دعوت کا کام شروع کیا نا, تو وہ ایک دفعہ عثمان بھائی ان کو میرے پاس لے آئے. ان دنوں میں گھر میں ہی درس کرتا تھا مغرب سے عشاء, اور رمضان میں ہم جو 5-7 بندے ہوتے تھے ان کو افطاری بھی دے دیتے تھے. اس وقت یہ فتنہ عالمی نہیں تھا, اچھا ایک لوکلائز تھا. تو وہ فیصل بھائی کو ایک دفعہ عثمان بھائی لے آئے, تو وہ سن لگے یار بڑا فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے تم نے, اور یہ میں نے کہا یار تم ہماری بات تو سنو, ہم کیا کہہ رہے ہیں. وہ جی نماز تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہو. تو میں نے کہا یہ یار بریلویوں کی بخاری مسلم پڑھ لو, دیکھ لو اس میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ نہیں. اچھا اس کو میں نے پڑھایا تو اس نے ہمارے ساتھ مغرب کی نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھی. اتنی سلیم الفطرت روحیں بھی ہوتی ہیں کہ جن کو زیادہ کہانیاں نہیں کرانی پڑتی, ٹھیک ہے. اور انہی لوگوں سے مولویوں کو ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ ادھر نہ چلے جائیں, اس لیے کہتے ہیں علی کو سننا ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس طرح کی روحیں بھی دنیا میں ہے. اچھا وہ شروع کر دیا, وہ واپس گیا نا جب, تو وہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا جی اے تے گیا سی سمجھانتے تے آپ گمراہ ہو گیا آ گیا. اچھا تو وہ اس کو نا ایک اپنے مولوی کے پاس لے گئے. اس مولوی کے پاس لے گئے تو اس مطلب صاحب تواڈے والا مولوی سی ہو, ٹھیک ہے, نہ لینے ضرورت نہیں. مولوی کے پاس لے گئے نا, تو مولوی بھی پتہ نا, میں اس لیے کہتا ہوں کہ بیوقوف دشمن جو ہے نا وہ عقل مند دوست سے بھی زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس نے سے آگے کہانی کرا دی. اس نے کہا کہ جی اچھا تسی سجدے رفع الیدین کر دیو. تو اس نے کہا نہیں سجدے میں تو نہیں کرتے. تو اس نے کہا یہ تو سجدوں میں بھی ثابت ہے, تو تسی سجدے بھی کریا کرو. اس نے کہا اچھا اگر ثابت ہے تو میں تو باہر کراں گا, من دسو تسی کہہ رہے ہو ثابت ہے تو تسی کیوں نہیں کرتے. ہم جب نماز شروع کرتے ہیں رفع الیدین نہیں کرتے. اللہ کی قسم میں تو کرتا ہوں, میں تو کرتا ہوں تکبیر و حد تسلیم, میں تو کرتا ہوں تحلیل و حد تسلیم, تکبیر و حد تحریم. حدیث پہ کس نے کہا نہیں کرتے؟ آپ رکوع کی نہیں کرتے جو حدیثوں میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا ایک منٹ ذرا رکنا, 1 منٹ. آپ سجدوں کی رفع الیدین نہیں کرتے جو حدیثوں میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے, وہ کیوں نہیں کرتا؟ اس نے تو کہانی کرائی کہ میں سجدوں کا کہہ کے اس سے باقی بھی چھڑواؤں گا. اس نے اس کو اور طرح لے لیا کہ یار یہ تو تم خود کہہ رہے ہو کہ سجدوں میں بھی ثابت ہے, اور میرا سجدوں میں نہ کرنا تمہیں برا لگ رہا ہے جبکہ میں باقی کر رہا ہوں. تم تو ایک بھی نہیں کر رہے سوائے پہلے کے,
تو تم کیوں نہیں کرتے؟ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. سر یہ ہوتی ہے معاملات پھر مس ہینڈل ہو جاتے ہیں. خود ان سے نا وہ جیسے کہتے ہیں نا نشے میں بعض اوقات سچ نکل جاتا ہے, تو بعض اوقات اس طرح ان کو جب اس وقت خمار چڑھا ہوتا ہے نا, ان سے بھی یہ غلط چیزیں مس ہینڈل ہو جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جاتی ہیں.